السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن مبارک راتیں ہیں نزول قرآن کے مہینے کی اور قرآن پاک کے ترجمے اور مختصر تشریح کو سمجھنے کی سعادت ہم سب کو الحمدللہ میسر آ رہی ہے۔ سورہ عنکبوت کا مطالعہ جاری ہے اور آیت نمبر 24 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید اپنی قوم کے سامنے رکھی، اب قوم کا کیا جواب ہے یہ بیان اب آ رہا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار۔ تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہیں قتل کر ڈالو معاذ اللہ، یا ان کو جلا ڈالو معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچا لی۔ یہ معاذ اللہ ہم ادب کے طور پر کہتے ہیں، پیغمبر کے بارے میں اس طرح کی بدبختی انہوں نے گستاخی کی معاذ اللہ، اس پھر معاذ اللہ مجھے کہنا پڑا، تو ان لوگوں نے کہا انہیں قتل کر ڈالو یا ان کو جلا ڈالو، پس اللہ تعالیٰ نے ان ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ وہ آگ ان کے لیے سلامتی بنا دی گئی تھی، یاد آ گیا، سورۃ الانبیاء میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم نے اللہ کے سوا بت بنا لیے ہیں، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے، یہ دوستوں کی وجہ سے ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ کبھی قومیت کی بنیاد پر، کبھی گروہ بندی کی بنیاد پر، کبھی دوستوں کی محبت میں آ کر آدمی غلط کام کرتا ہے، حتیٰ کہ شرک بھی کر جاتا ہے۔ یہ تعلقات کی وجہ سے ہوا، ورنہ شرک کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔ عموم کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں، کبھی تعصب ایسا آ جاتا ہے کیونکہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا اپنا ہے، میری پارٹی کا ہے، تو میں نے اس کی بات کو ماننا چاہے غلطی کیوں نہ ہو۔ اس تعصب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کام وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو پسند ہو۔ فرمایا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کا مخالف ہو جائے گا اور تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت کرے گا۔ کیا تم نے مروا دیا؟ وہ کہے گا تم نے مروا دیا، لیکن سب جہنم میں ہوں گے، لیڈر بھی اور پیچھے فالوورز بھی، جو گمراہی کرنے والے لیڈر تھے، گمراہی میں مبتلا لیڈر تھے، اور اندھے بن کر ان کے پیچھے چلنے والے بھی۔ ومأواکم النار وما لکم من ناصرین، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں۔ فآمن لہ لوط، پر ان پر ایمان لائے لوط علیہ السلام۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور انہوں نے کہا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، گھر بار کو بھی چھوڑنے کو تیار ہو گئے، ہجرت فرما رہے ابراہیم علیہ السلام۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ اللہ وہ غالب حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا اسحاق و یعقوب، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو اس کا اجر دنیا میں عطا فرمایا۔ اس قدر سبحان اللہ ان کی اولاد میں انبیاء علیہ السلام ہزاروں کی تعداد میں، اور ان کے ذکر خیر کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً صالحین میں سے ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو کہ جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے بے شک تم لوگ بے حیائی کا ایسا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کیا تم واقعی مردوں سے برا عمل کرتے ہو اور تم راستے بند کرتے ہو؟ اس کے دو مفاہیم ہیں، فطرت کا راستہ، نکاح کا راستہ، اس کو تم نے چھوڑ دیا، اور راستے بند کرتے ہو مراد یہ رہزنی کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے۔ یہ دونوں معنی اس میں بیان کیے اہل علم نے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی محفلوں میں ناشائستہ حرکات کرتے ہو، پبلک میں آ کر گندے کام کرتے تھے، کھلی بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ یہ صدیوں پرانی بات ہے جس پر اللہ متنبع فرما رہا ہے، پیغمبر اپنی زبان سے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ اور آج ہم اپنے معاشروں کا حال دیکھیں، کس قدر ہم آپ کے سامنے درد دل بیان کریں، بے حیائی کے کام، گناہ کے کام۔ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان جی، اس میں بھی کھیل تماشے چل رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، ناچ گانے چل رہے ہیں، اور اس طرح کی حرکتیں چل رہی۔ اس ماہ مبارک کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تراویح کا موقع ہوتا ہے، نمازوں کا موقع ہوتا ہے، ڈرامے چل رہے ہیں جناب، کھیل تماشے چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ خیر، اس قوم کا جرم تو بہت بڑا تھا، ہم جس پرستی کی گندگی کا معاملہ، لیکن یہاں ذکر آیا پبلک میں آ کے گندے برے بے حیائی کے کام کرتے تھے۔
لوط علیہ السلام نے ان کو متنبہ کیا، سمجھایا. فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو. یہ ہٹ دھرمی تھی ان کی. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. لوط علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب فساد مچانے والے لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى. اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، قالوا انا مہلک اہل هذه القرية. تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں. واقعات ہم پڑھ چکے. اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری لے کر فرشتے آئے تھے اور آگے انہوں نے قوم لوط کی طرف بھی جانا تھا. ان اہلھا کانوا ظالمین. بے شک اس بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں. قال ان فیہا لوطا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اس میں لوط بھی تو ہیں علیہ السلام اس بستی میں. یعنی بڑے نرم دل تھے نا. تو التجا ہو رہی ہے اور بات ہو رہی کیوں تباہ کرنا چاہتے ہو بھائی. قالوا نحن اعلم بمن فیہا. فرشتے بولے ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو اس بستی میں ہے. لنجینہ واہلہ امرأته كانت من الغابرین. یقیناً ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے ضرور بچا لیں گے. وہ ان کی بیوی تو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہوا. وقالوا لا تخف ولا تحزن. اور فرشتے بولے آپ ڈریے مت اور آپ غم نہ کھائیں. انا منجوک واہلک الا امرأتک كانت من الغابرین. بے شک ہم آپ کی بیوی کے سوا آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لینے والے ہیں کہ وہ آپ کی بیوی تو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بے شک ہم اس بستی پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ وہ فسق و فجور کرتے، بدکاری کے کام کرتے ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور یقیناً ہم نے اس بستی سے کچھ واضح نشان ان لوگوں کے لیے چھوڑ رکھے ہیں جو عقل رکھتے ہیں. ان کو بحر مردار میں ڈیڈ سی میں غرق کر دیا. کھنڈرات ان کے موجود نشان عبرت اللہ نے اس قوم کی بستی کو بنا دیا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اور مدین والوں کی طرف ان کے برادری کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخرہ. بس انہوں نے فرمایا کہ میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو. فکذبوہ فاخذتہم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین. پھر ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان کو آ پکڑا زلزلے نے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین. بس وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو. وعاد و ثمود. اور قوم عاد و ثمود کو ہلاک کیا. وقد تبین لکم من مساکنہم. اور تم پر ان کے رہنے کے مقامات واضح ہو گئے. یہ مشرکین مکہ تجارت کے لیے نکلتے تو ان کے کھنڈرات ان کے علاقے ان کے راستے میں آتے. وزین لهم الشیطان اعمالهم. اور شیطان نے ان لوگوں کے اعمال ان کو مزین کر کے دکھا دیے. فصدهم عن السبیل وكانوا مستبصرین. پھر انہیں راہ حق سے روک دیا حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے لوگ تھے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. پاگل نہیں تھے، مجنون نہیں تھے، دیوانے نہیں تھے، ہاں کمزور نہیں تھے، طاقتور تھے، مال والے تھے، غور و فکر کرنے والے تھے، پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے تھے. پچھلی قوموں کا ذکر آتا رہا نا. تو ایسے گئے گزرے لوگ نہیں تھے. لیکن یہ ساری عقل حق کے لیے استعمال نہ ہوتی، یہ ساری محنت حق کے لیے نہ ہوتی، یہ ساری سٹرگل اور جد و جہد جو مال کے لیے، اسباب کے لیے اور دنیا کے لیے تھی، یہ حق کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ فرمانے شیطان نے گمراہ کر ڈالا. ان کے گندے برے کاموں کو مزین کر کے دکھایا. اسی کے اندر مبتلا ہو کر برباد ہو گئے. وقارون وفرعون حامان. اور ہم نے ہلاک کیا، اللہ فرماتا ہے، قارون اور فرعون اور حامان کو. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ. اور ان کے پاس یقیناً موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ آئے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا السَّابِقِينَ. تو لوگوں نے تکبر کیا زمین میں اور وہ بچ کر بھاگ نکلنے والے نہ تھے، مراد اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہوئے. اگلی آیت ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا. مختلف قوموں پر مختلف عذاب آئے، ہم پڑھتے آئے ہیں. اکثر کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے. ارشاد ہوا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. بس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. تو ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی. اب تو آپ پڑھتے آ رہے ہیں، یاد آ گیا لوط علیہ السلام کی قوم. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. اور ان میں سے بعض کو ہولناک چیخ نے آ پکڑا. قوم سمود کا معاملہ بھی ہوا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. اور شعیب علیہ السلام کی قوم، بلکہ رہ گئی بات، شعیب علیہ السلام کی قوم پر مختلف نوعیت کے عذاب آئے. یہ ہولناک چیخ کا عذاب بھی ان کی قوم پر آیا تھا.
وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، قارون کا واقعہ ہم نے پڑھا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا، نوح علیہ السلام کی قوم اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا. یہ مختلف نوعیتوں کے عذاب کا ذکر آیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. ان کے شرک، کفر، پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں اور ہٹ دھرمی اور ضد ہی کی وجہ سے ان پر یہ عذاب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے. اب شرک کرنے والوں کا معاملہ کتنا بودا اور کمزور ہے، اس کے لیے عنکبوت، مکڑی، اسپائڈر، اس کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا لیے مکڑی کی مانند ہے. اتخذت بیتا اس نے گھر بنایا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ اور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے ہوتے. بس کیا ہے، آدمی ایک انگلی بھی ٹچ کرے تو مکڑی کا جالا ختم. تو جو شرک میں مبتلا ہے، اسباب کو سب کچھ سمجھتا ہے، مسبب الاسباب کو فراموش کر دے اور اللہ کے سوا مخلوق سے توقعات رکھے اور انہی پر تکیہ کر کے بیٹھ جائے، تو اس کا یہ عقیدہ ایسا ہی کمزور ہے جیسا کہ مکڑی کا گھر. اور ہاں، کوئی دیوی دیوتاؤں کو پکارتا ہے، کوئی چلتے پھرتے انسانوں کو درجہ دے دیتا ہے، کوئی فرعون کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے، کوئی آج کی سپریم پاور کو سمجھتا ہے کہ جناب یہ ہماری بگڑی سنوار سکتے ہیں اور یہی ہمیں بگاڑ دیں گے، ان سے بنا کر رکھو. تو چلتے پھرتے بھی کچھ ہوتے، کچھ ظاہری قسم کے اور کچھ غیر مرئی نہ نظر آنے والے سہاروں کو لوگ تراش لیتے ہیں اور ان پر تکیہ کرتے ہیں. ان کا یہ تکیہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کمزور گھر مکڑی کا ہوا کرتا ہے. اللہ اپنی ذات پر توکل عطا فرمائے، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے ہو، کل نفع نقصان کا مالک ہم اللہ کو مانیں، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. آج امت کا جو ستیہ ناس ہوا پڑا ہے، معاف کیجئے گا میری سخت بات کو، جو زوال کا معاملہ ہے، جو ہمارے ساتھ سلوک دنیا کر رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی. اور مجھے بتا تو صحیح کافری کیا ہے، اللہ پر توکل ہمارا نہیں رہا. اللہ اکبر. لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے ہوتے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ پکارتے اللہ کے سوا کسی شے کو. وہو العزیز الحکیم اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے. وتلک الامثال نضربها للناس اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وما يعقلها الا العالمون اور انہیں نہیں سمجھتے علم رکھنے والوں کے سوا کوئی بھی. خلق اللہ السماوات والارض بالحق اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ بامقصد طور پر پیدا فرمایا. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین بے شک اس میں یقیناً ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ قرآن پاک کا 20واں پارہ مکمل ہوا تو میں اپنی قرآن پاک کی اس جلد کو تبدیل کیے لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 21ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں. سورہ عنکبوت کا مطالعہ جاری ہے. اب جو آیت کریمہ 21ویں پارے کے آغاز میں، اس کا ایک حصہ تو بہت معروف ہے، ہم اکثر سنتے اور کوٹ بھی کرتے ہیں اس کو. اتلو ما، بلکہ اب یہ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے. 3 پچھلے رکوع میں رسولوں کے حالات کا ذکر آ گیا. پہلے رکوع میں مشکلات کے دور کے لیے رہنمائی ہدایات. اب جو 3 رکوع آ رہے ہیں 5، 6 اور 7 اس سورت کے 3 رکوع، ان میں بھی مشکلات کے دور کے لیے بڑی اہم ہدایات عطا ہو رہی ہیں. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ آپ تلاوت کیجئے اے نبی علیہ السلام جو آپ پر اللہ کی طرف سے کتاب میں سے وحی کیا گیا، اور نماز قائم کیجئے. تلاوت قرآن، نماز کا قیام. تلاوت قرآن، نماز کا قیام، یہ بہت بڑا سہارا بندہ مومن کے لیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے. ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے برائی بھی کر رہے ہیں، تو حدیث مبارک میں بھی آیا کہ ان قریب اس کی نماز اس کو برائی سے روک دے گی. نقد کیا ہے؟ 24 گھنٹے ایک بندہ برائی کرے اور نماز کی طرف آ جائے تو 1-1.5 گھنٹہ تو برائی کم ہو گئی نا. اب نماز کو توجہ سے ادا کرے گا اور پورے آداب کے ساتھ ادا کرے گا اور اللہ کے ساتھ اللہیت اختیار کرے گا تو بعد میں بھی شرم آئے گی. اللہ کو بڑا مان کر آیا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، اللہ کو بڑا مان کر آیا میں دغا بازی کرتا ہوں. یہ نماز روک دے گی انشاءاللہ. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے. ولذکر اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی بات ہے. نماز آداب کے ساتھ ہے، بہرحال تلاوت قرآن کے بھی آداب ہیں، مگر ذکر جو زبان سے بھی اکثر ہوتا ہے وہ مستقل ہے. کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں. سورہ آل عمران کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا. پھر مسنون اذکار، مسنون دعائیں مستقل اپنے معمولات میں ہمیں انہیں شامل رکھنا چاہیے. ذکر الہی کا ذکر بار بار قرآن پاک میں آتا ہے اور کثرت ذکر کی تعلیم بار بار دی گئی ہے. واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو.
اب حبشہ کی طرف ہجرت کا معاملہ، وہاں نصارہ ہوں گے، ان سے کلام ہوگا، ذہن میں رکھیے گا، اس پس منظر میں رہنمائی. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور تم اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اس طریقے پر جو سب سے بہترین ہو، ڈائلاگ ہو بہترین انداز سے. ہاں، زبان عمدہ اختیار کرنا، استعمال کرنا. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، ان کے ساتھ کچھ ذرا ترکی بترکی کا معاملہ کیا جائے تو گنجائش ہے، مگر احسن طریقے سے کلام ہونا چاہیے. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور تم یوں کہو اے مسلمانوں، ہم اس پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا تمہارا معبود واحد اللہ ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں. یہ حبشہ کی طرف جا رہے مسلمان، نصارہ سے کلام ہوگا اس موقع کے لیے بھی، اور عموم کے اعتبار سے بھی جب کلام ہو نصارہ سے اور اہل کتاب سے تو احسن طریقے پر بحث کی جائے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، پس جن لوگوں کو کتاب عطا کی گئی وہ ایمان لاتے ہیں اس پر. یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، ذکر پہلے بھی آیا. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان اہل مکہ میں سے بھی بعض اس پر ایمان لاتے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار تو ہماری آیات سے انکار تو وہی کرتے ہیں جو کافر ہیں. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، اور آپ اس نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اس صورت میں تو اہل باطل شک میں مبتلا ہو جاتے. یہ بہت بڑی دلیل ہے حضور علیہ السلام کی صداقت کی. 40 سال تک کسی مجلس میں نہیں، کسی محفل میں نہیں، کہیں ڈسکشن نہیں، کہیں کلام نہیں، کہیں گفتگو نہیں، کچھ نہیں، اور 40 سال کے فوراً بعد کیا ہو رہا ہے؟ ایسا کلام آ گیا کہ کوئی ہمت نہیں لوگوں میں اس کلام کا چیلنج قبول کرنے کی. سبحان اللہ. تو آپ کا اس معنی میں امی ہونا آپ کی رسالت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے. آگے ارشاد ہوا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ واضح آیات ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا. ایک رائے سابقہ کتابوں کے ماننے والے وہ بھی جانتے قرآن پاک برحق کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وما يجحد بآياتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف ظالم کرتے ہیں. وقالوا لولا انزل عليه آیات من ربی، اور وہ بولے کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں نازل کی گئی، وہی فرمائشی معجزے. قل انما الآیات عند اللہ، آپ فرما دیجئے بے شک نشانیاں یہ معجزات اللہ کے پاس سے ہیں. وانما انا نذیر مبین، اور بے شک میں تو واضح طور پر ڈرانے والا مراد رسول ہوں. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں کہ اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ان پر تلاوت کی جاتی. یہ قرآن نبی مکرم علیہ السلام کا سب سے بڑا، سب سے زندہ و جاوید معجزہ ہے. اور عربوں کی تو اپنی زبان میں تھا، دنگ رہ گئی ان کی زبانیں، دنگ رہ گئی ان کی عقل. جو ہٹ دھرمی پر تھے وہ نہ مانے، ورنہ بڑے بڑے شعراء نے کلام کہنا چھوڑ دیا کہ اس قرآن کے بعد اب کچھ کہنے کو تھوڑے ہمارے پاس رہ گیا. گو کہ قرآن شاعری نہیں ہے مگر وہ دنگ رہ گئے تھے. ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، بے شک اس میں لوگوں کے لیے رحمت و نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں. قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، آپ فرما دیجئے اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان اے لوگوں بطور گواہ. یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے ہوئے یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. ویستعجلونک بالعذاب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے عذاب کی جلدی میں چاہتے ہیں. ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اور اگر ایک مقرر میعاد نہ ہوتی تو ان پر عذاب کب کا آ چکا ہوتا. ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، اور ان پر ضرور اچانک آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. يستعجلونك بالعذاب، یستعجلونک بالعذاب، اور وہ آپ سے عذاب کی جلدی میں چاہتے ہیں. وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن انہیں ڈھانپ لے گا عذاب ان کے اوپر سے ان کے پاؤں کے نیچے سے. ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا مزہ چکھو جو تم اعمال کیا کرتے تھے. اس کے بعد بڑا پیارا انداز ترغیب کا ہجرت کے لیے. حبشہ کی ہجرت 5 نبوی آغاز وحی کا 5واں برس ذہن میں رہے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو بے شک میری زمین وسیع ہے پس تم میری ہی عبادت کرو. اصل شے اللہ کی عبادت ہے، کوئی خاص خطہ نہیں.
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں ہماری طرف ہی لوٹایا جائے گا۔ تو اصل اللہ کی عبادت ہے، اگر زمین کے ایک حصے میں زندگی اجیرن اور دین پر قائم رہنا مشکل تو کسی اور حصے میں ہجرت کر جاؤ، اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم ضرور انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ اور مقام عطا کریں گے۔ ملٹی سٹوری بینگلوز ہوں گے جنت میں، مگر اس کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے۔ تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ کن کے لیے اجر ہے؟ ان کی بڑی پیاری صفات، الذین صبروا، جن لوگوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ صبر مصائب پر بھی ہے، راہ خدا میں جو مشقتیں ہیں ان کو جھیلنا، یہ بھی صبر ہے۔ گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑ جائے اس مشقت پر بھی صبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ کل نفع نقصان کا اختیار کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ يرزقها وَإِيَّاكُمْ، اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے تمہیں بھی عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ گھر بار کو چھوڑیں گے رزق کا کیا ہوگا؟ پریشان نہ لو، پریشان مت ہو جاؤ۔ پرندے صبح اپنے آشیانے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو لوٹتے ہیں پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ جو رب ان کو دے رہا ہے وہ تمہیں بھی عطا فرمانے پر قادر ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں، کیوں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں؟ پھر اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے روزی کشادہ کر کے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تنگ کر کے دیتا ہے۔ ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے آسمان سے بارش برسائی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندگی دی، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ سبحان اللہ۔ قل الحمدللہ، آپ فرما دیجئے نبی علیہ السلام تمام شکر تعریف تو پھر اللہ کے لیے ہی ہے نا۔ بل اکثرهم لا يعقلون، لیکن ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ اتنا مانتے ہیں تو بڑے بے عقل لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ٹھہراتے ہیں۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور بے شک آخرت کا گھر اصل وہی زندگی ہے۔ لو كانوا يعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں اسی پر اعتقاد کرتے ہوئے، اپنی ساری اطاعت اسی کے لیے خالص کر لیتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب وہ اللہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے کر لے آتا ہے بچا کر، تو فوراً شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ مثال کئی مرتبہ قرآن پاک میں پہلے بھی آئی ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ اس کی ناشکری کریں۔ اللہ فرماتے جو ہم نے انہیں عطا کیا، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور چاہیے کہ وہ تھوڑا فائدہ اٹھا لیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس قریب وہ جان لیں گے کہ ناشکری کا اور شرک کا انجام کیا ہوگا۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے سرزمین مکہ کو امن والا مقام بنایا۔ وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ اس کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ یہ قریش کا قبیلہ، ان کی عزت کی جاتی ہے، ان کے قافلوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، ان کی تجارت میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ کیا اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے؟ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، بس کہ وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑا۔ أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، یا جب اس کے پاس حق آیا تو اس نے جھٹلا دیا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہ تنبیہ آ رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آخری آیت سورت کی مشکلات کے دور کے لیے بڑی قیمتی رہنمائی اور بڑا اپیلنگ انداز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ترغیب و تشویق کا بڑا پیارا انداز۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے، جہاد، محنت، ہم ضرور اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف جانے والا راستہ ایک صراط مستقیم، اللہ کہاں کہاں سے مدد فرمائے، سبحان اللہ، وہ ذرائع بہت سے، جو اس اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ پر چل پڑے، اس کمیٹڈ ہو جائے، اللہ تعالیٰ طرح طرح سے اس کے لیے راستے کھولے گا۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے ہم فرمایا کہ ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت عطا کریں گے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، حدیث مبارک بڑی تحفے والی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں، کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے بہتر مجلس فرشتوں میں یاد کرتا ہوں، کہ ایک بالش میری طرف آتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، ایک ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ قیمتی راتیں ہیں، خدا نہ ان کو ہم قیمتی بنا لیں۔ کوئی کوتاہیاں کر بیٹھے، آئے سچی توبہ کر لیں، آج دین پر عمل کرنے میں تھوڑی سی مشقت آ رہی ہے، جھیل لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تھوڑی کمی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ سے مانگ لیں۔ دین پر عمل کرنے کا ارادہ آ گیا تو پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، قرآن سیکھنے کی طرف توجہ آ گئی، مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، دین پر آگے بڑھنے اور دین کی دعوت دینے اور دین کی سربلندی کی جد و جہد کا ارادہ آ گیا، ابھی آگے بڑھیں، ہم چلیں گے، اللہ دوڑ کر ہماری طرف آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ بخاری شریف کی حدیث، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ یقیناً احسان کرنے والوں، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا خاص ساتھ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔